پچھلی سیٹنگ میں جو ہے وہ ایک موضوع اٹھایا تھا کہ کیونکہ اب نفسیاتی ڈرائیوز جیسے بدل گئے ہیں، تو ایک نسل اور دوسری نسل میں نفسیاتی فاصلہ بہت بڑھ گیا ہے، جو پہلے کبھی نہیں ہوا کرتا تھا کہ بوڑھے کے لیے جوان بالکل مختلف مخلوق ہے، جوان کے لیے بوڑھا بالکل اجنبی ہو گیا ہے۔ ان دونوں کے درمیان نفسیاتی سطح پر تعلق جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے، اور بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ تعلق کی پہچان یہ ہوتی کہ تبدیلی آتی رہتی ہے، ہر دور میں تبدیلی آتی ہے ایک جنرل اسکیل پر، اور وہ لگتا ہے کہ تاریخ کا جبر ہوتا ہے، لیکن وہ تبدیلی تسلسل میں آتی ہے کہ پچھلی کڑی جو ہے وہ نیلی تھی تو اب اگلی کڑی جو ہے وہ پیلی ہو گئی ہے، پھر اگلی کڑی سبز ہو جائے گی، لیکن وہ کڑیاں ایک ہی زنجیر کی ہوا کرتی تھیں۔ اب یہ لگتا ہے کہ زنجیر ٹوٹ گئی ہے، یعنی ہماری معاشرت میں بھی اور ہماری نفسیات میں بھی، یعنی جس طرح تاریخی تبدیلیوں میں ایک تسلسل ہوتا ہے، اسی طرح ذہنی اور نفسیاتی تسلسل میں بھی ایک سیکوینس ہوتی ہے کہ پیچھے کی کچھ چیزیں چھوٹ گئیں، کچھ جاری رہیں۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ بالکل یک لخت آج کا آدمی پچھلے آدمی کے لیے اجنبی بن جائے۔ تو یہ دور ابھی پروسیس میں ہے، اور یہ دور اجنبی پن کا دور بن کے رہے گا 5-6 برس ہی میں۔ اور صرف اتنا نہیں ہے کہ اگلی نسل پچھلی نسل سے کوئی ذہنی یا نفسیاتی ہم آہنگی نہیں رکھتی، بلکہ آپس میں بھی یہ بانڈ ٹوٹ جائے گا۔ مطلب اب کنٹمپریری جو نظام تعلق ہے اس میں بھی وہ جزیروں کی طرح رہ جائے گا، وہ زنجیر کی کڑیوں کی طرح نہیں ہوگا۔ تو مطلب لوگ کچھ لفظوں کے معانی مطلب حافظے میں تو شاید رہ جائیں، لیکن ایکسپیرینس میں نہیں رہیں گے، اور ابھی سے اس کے آثار شروع ہو چکے ہیں کہ تعلق کسے کہتے ہیں، دوسرا کسے کہتے ہیں، سوسائٹی کسے کہتے ہیں، ہیومن کلیکٹیویٹی کا آرڈر کیا ہوتا ہے، یعنی انسان کا اجتماعی وجود کیا ہوتا ہے، وہ اپنی کیمسٹری میں کیا ہوتا ہے، اپنی سائیکی میں کیا ہوتا ہے، اور اپنے میکینزم میں کیا ہوتا ہے۔ تو جو فطری طور پہ معلوم ہونا چاہیے نا، چاہے اس کے لیے الفاظ نہ آتے ہوں، لیکن ہر آدمی گویا اس میں رہتا ہے۔ ایک اگر نارمل ہیومن کنڈیشنز پر بنا ہوا معاشرہ ہو تو اس کا ہر فرد چاہے لفظ نہ جانتا ہو، لیکن وہ اس کی تعمیر میں شریک رہتا ہے، وہ اس کی تھیوری نہ سمجھتے ہوئے بھی وہ اسٹیٹ آف پریکٹس میں رہتا ہے۔ تو اب جو ہے وہ دو چیزوں میں ابھی بھی لوگ غور کریں، خصوصاً نوجوان اور خصوصاً وہ جو جدید تعلیم یافتہ ہیں، اور ان میں بھی خصوصاً وہ جن کا تعلق یہ سائبر سائنسز یا ٹیکنالوجی وغیرہ سے ہے، یعنی جن کا واسطہ زیادہ مانیٹر سے ہے۔ تو وہ غور کر کے دیکھیں تو ہمارے اندر دو چیزیں ویک نہیں پڑ رہی، وہ جیسے گھلنے کے عمل میں ہے۔ جیسے ہمارا پچھلا سیٹ اپ جو تھا وجود کا،
وہ برف کی سل تھا جسے ہم نے فریزر ہی میں محفوظ رکھا ہوا تھا، اب وہ برف کی سل ہم نے ریت پہ ڈال دی ہے دوپہر میں، اور یہ پگھل رہی ہے، اور ہم دیکھنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے پاس وہ کولڈ سٹوریج پہ تالا ہم خود لگا چکے ہیں۔ تو اب دو چیزیں غور کیجیے گا کہ آپ کے ذہن میں سوسائٹی کا کیا تصور ہے۔ کسی بھی نئے کوئی ذہین لڑکا ہو وہ اس پہ غور کرے کہ سوسائٹی کا کیا تصور ہے، خاندان کا کیا تصور ہے، یعنی اس کے ذہن میں جو خاندان ہے جس سے جیسے دل کا تعلق ہونا چاہیے، جیسے وہ خود مانتا ہے، اس خاندان کا دائرہ سکڑا ہوا ہے یا وسیع ہے۔ تو یہ یعنی کلیکٹیو جو آرڈر ہوتا ہے، انسان اصل میں اجتماعی وجود ہے، اور اس کی اجتماعیت کا آغاز جو ہے وہ گھر سے ہوتا ہے۔ تو کیا خاندان کا جو آرڈر ہے وہ ایک بڑے کلیکٹیو آرڈر کا حصہ محسوس ہوتا ہے؟ یعنی خاندان کیا ہیں؟ وہ سوسائٹی کے یونٹس ہیں۔ تو کیا میرا خاندان اور میرا تعلق ایسا ہے کہ میں خاندان میں معاشرے میں رہنے کی تربیت حاصل کر سکوں، یا خاندان کے کام آنے کا جو فطری جذبہ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ جو ہے وہ خاندان تک محدود نہ رہ جائے، بلکہ میں سمجھوں کہ میں اپنے والدین کی، اپنے بھائی بہنوں کی خدمت کر رہا ہوں، تاکہ میں سوشل ورک میں مہارت حاصل کر لوں، اور دوسروں کے کام میں آنے کے لیے جو فکر مندی اور خیر خواہی اور محبت درکار ہے وہ مجھے اپنی اس گھریلو زندگی سے حاصل ہو جائے۔ تو اس طرح کا جیسے پہلے کی اس میں تعلیم کیا جاتا تھا، تو اب تعلیم و تلقین ایک طرف رہی، پہلے اس وقت ہم اس میں کلیئرٹی نہیں رکھتے کہ ہم کہاں ہیں، ہم کیا ہیں۔ میری تو خواہش ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دنیا بھر میں سب کاموں میں اہم ترین کام یہ ہے کہ ہیومینٹی کو اس کے نیچرل، اس کے مینٹل اور اس کے سائیکک آرڈر میں بحال رکھا جائے۔ یہ میری رائے میں اس وقت فزکس وغیرہ کی دوربینوں سے آنکھ لگائے رہنے سے بہت بڑا کام ہے۔ یہ کائنات کو سمجھنے کی کوششوں میں بال سفید کر لینے سے بہت بڑا کام ہے کہ اگر ہم ہیومن آرڈر جو انٹرنل ہے، ایکسٹرنل ہے، اس کی بحالی پر توجہ دیں، اور اس کی بحالی کے لیے جتنا بڑا ذہن چاہیے وہ ذہن پیدا کریں، اس کے لیے جتنا بڑا دل چاہیے وہ دل پیدا کریں، اور اس کے لیے جتنا دور تک دیکھ سکنے کی صلاحیت ضروری ہے وہ صلاحیت پیدا کریں۔ اور پھر یہ کہ اس کے راستے میں جو بڑی بڑی رکاوٹیں ہیں، ان رکاوٹوں کو دور کرنے کا نہ صرف یہ کہ اہلیت پیدا کریں، بلکہ اس اہلیت کو پیدا کرنے کے لیے درکار ایک پیشن بھی پیدا کریں کہ میں اپنی سب سے قیمتی چیز، یعنی اپنا انسان ہونا بچا رہا ہوں۔ ہمارے پاس اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے، لیکن یہ کہ انسان ہونا بچانے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں نا، کہ انسان کیا ہوتا ہے یہ جاننا، اور دوسرے یہ کہ انسان ہونے میں کو خطرات کیا لاحق ہیں
ان کو جاننا بھی، سمجھنا بھی، اور ان پر قابو پانے والی جو وہ صلاحیتیں ہیں وہ پیدا بھی کرنا اپنے نظام تعلیم سے، اپنے نظام تربیت سے، گھر کے ماحول سے، خود آپ کے ذہن میں جو آپ کا تصور ہے اس میں ترمیم کر کے، اس میں اضافہ کر کے، یا وہ بہت زیادہ جیسے شل پڑا ہوا ہے تو اس میں زندگی دوڑا کر. تو اس میں جو میں عرض کر رہا تھا کہ دو چیزیں بہت بڑی ہماری اس وقت ذمہ داریوں کی حیثیت رکھتی ہیں، اور ہمیں اپنی تمام جو سنجیدگی ہے اس کو اس طرف فوکس کرنا چاہیے کہ میں کیا ہوں، ہم کیا ہیں. اب یہ بہت سمپل ہے کہ ہر آدمی کو 3 چیزیں جاننی چاہیے، یعنی یہ 3 چیزیں اس کی فطرت ہیں، یعنی یہ فطری طور پر ویل ریئلائزڈ، ویل ریکگنائزڈ چیزیں ہیں. مطلب یہ آپ کو باہر سے لا کے اپنے اندر نہیں داخل کرنی، صرف جو آپ بھولے ہوئے ہیں اس کی گرد جھاڑ کر اس کو سامنے لانا ہے. میں کیا ہوں، ہم کیا ہم کیا ہے، اور وہ کیا ہے. تو کیونکہ وجود کا مطلب ہے کہ موجود وہ ہے جو دوسرے کی طرف اشارہ کر سکے اور جو خود کو ایک جنریلٹی میں ڈھال سکے، یعنی کہ اپنے آپ کو ملٹیپلائی کرتا رہ سکے. یعنی میں ہوں اور میرا ہونا ہمیشہ حالت وہ تسلسل میں اور اضافہ میں رہے، یعنی ملٹیپلائی کرتا چلا جاؤں اپنے آپ کو. تو یہ جو سیلف ملٹیپلیکیشن ہے یہ ہم ہے. تو اب پہلے تو یہ غور کر لیں کہ یہ 3 سوالات بلا وجہ کے مصنوعی سوالات تو نہیں ہیں. مطلب آج یہ دیکھنا بھی پڑتا ہے کہ یہ کہیں لوگ اس کو مصنوعی سوالات نہ سمجھ رہے ہوں. تو پہلے جیسے ہم آپ خود اپنے طور پہ اطمینان کر لیں کہ میرے لیے یہ سوال قابل غور ہے یا نہیں. تو مطلب بہت امید ہے کہ کسی کو یہ نہیں محسوس ہوگا کہ یہ سپرفیشل مسائل ہیں، یہ بلا وجہ ہم پر لادے جا رہے ہیں. یہ جواب موجود بھی ہے تو بھی آدمی کو یہ سوال پرکشش لگتا ہے، یعنی وہ اس پہ مزید غور کرتا ہے. اس کو معلوم ہے میں کیا ہوں، لیکن یہ کہ میں کیا ہوں معلوم ہونے کی حالت میں بھی میں کیا ہوں سوالیہ نشان کے طور پر ہمیشہ حاضر رہتا ہے، ہمیشہ لگا رہتا ہے ساتھ. اسی سے تو آدمی ترقی کرتا ہے. تو ایک یہ کہ اگر یہ سوال جبری سوالات نہیں ہیں، مصنوعی سوالات نہیں ہیں، محض فلسفیانہ نظریے بازی نہیں ہے، تو اب اس پہ غور کرنا چاہیے. اور غور کرنے جس آدمی میں جو دستیاب صلاحیتیں ہیں، ان صلاحیتوں میں جو بھی صلاحیت بڑھی ہوئی ہو وہ اسے اس سوال پر فوکس کرے، اس صلاحیت کو. سب لوگوں کا ذہن اچھا ہونا ضروری نہیں ہے، سب لوگوں کا بہت مضبوط عزم رکھنے والا ہونا ضروری نہیں ہے، سب لوگوں کا بہت صاحب محبت ہونا ضروری نہیں ہے. ہر آدمی کی ایک ڈرائیونگ فورس اس کے پاس ہوتی ہے جو اسے اس کی حقیقت سے جڑا رکھتی ہے. وہ ڈرائیونگ فورس ذہنی بھی ہو سکتی ہے، عملی بھی ہو سکتی ہے، اور ایموشنل بھی ہو سکتی ہے.
تو جس طرح کی بھی فورس مجھے اور آپ کو اپنے اپنے طور پر مرکزی قوت کے طور پر دکھائی دیتی ہے، مجھ پر اور آپ پر لازم ہے کہ اس قوت کو ان سوالات پر فوکس کر کے ان سوالات کے صحیح جوابات فراہم کرنے کی ذمہ داری لے کر کام میں رکھیں۔ یہ واضح ہے یہ بات۔ کوئی بھی آدمی اپنے ذہن میں اپنے آپ کو لائے، کوئی بھی آدمی کہ میں، تو اس کے اندر کوئی تصویر بنے گی، اور وہ تصویر ایسی نہیں بنے گی جیسے وہ آئینہ دیکھ رہا ہے۔ بس یہ خیال رکھیے گا کہ آپ اب میں کہیے تو اس میں آپ نہ دکھائی دیں، تو اس میں کو آپ اون کریں۔ میری رائے میں تو ایک پریکٹس کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں، تو اس کو کر کے دیکھیں، صرف میں کہیں، بغیر نام کے، بغیر شکل صورت کے، اور میں کہیں تو آپ کو میں کہنے میں کوئی جھجک بھی نہیں ہے، کوئی شبہ بھی نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے میں پہ کس کو شبہ ہے؟ ایک سب سے زیادہ یقینی علم ہمیں میں کا ہے، سب سے زیادہ یقین ہمیں میں پر ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں ہی کے حوالے سے تو اور وہ بنتا ہے۔ اگر میں معطل ہو تو وہ اور تو میرے لیے کوئی چیز نہیں رہ جائے گا۔ واضح ہے نہیں بات؟ تو اس کو بھائی کنٹمپلیٹ کریں میں، اور پہلی مرتبہ مجھے نہیں لگتا کوئی تصویر بنے گی، کیونکہ ہماری باہر کی بینائی بس رہ گئی ہے، اندر کی بینائی مطلب اس میں وہ ہو گیا ہے، وہ کیا موتیا لگ گیا ہے۔ تو وہ پہلے 2-4 مرتبہ ہو سکتا ہے کوئی صورت نہ بنے، اور آدمی کو لگے کہ یار یہ کس چکر میں پڑ گیا ہوں۔ لیکن جب تک یہ میں واضح نہ ہو جائے خود آپ پر، اس وقت تک یہ حوصلہ رکھتے ہوئے کرتے رہیے، 2-4 دن، 8-10 دن صحیح۔ وہ جو تصویر بنے گی اس کو میں کی حیثیت سے اون کیجیے۔ وہ ممکن ہے کوئی چہرہ نہ ہو، بس میں جو ہے وہ ڈیزائن ہو جائے گا آپ کے دماغ میں، ایک ڈیزائن سا بن جائے گا، بس وہ میں ہے۔ اس میں کو اون کر کے اپنی آئینے میں سے دکھنے والی آئینس کو رد کر دیں یا اسے عارضی سمجھیں۔ یہ کر کے دیکھیے گا، اور پھر ایک میں ہوں۔ اب جب آپ نے وہ ریئل آئی جو ہے وہ اپنا دریافت کر لیا ہے، تو میں ہوں بھی یہ 70 80 50 60 برس کی عمر رکھنے والا میں نہیں رہ جائے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو جیسے ہی آپ میں ہوں کہیں گے، ویسے ہی اس میں ایک پھیلاؤ پیدا ہوگا، اور یہ میں ہوں کی کیفیت ہم ہیں میں بدلے گی۔ جو میں کہہ رہا تھا نا کہ 3 سوالات بہت اہم ہیں، اس میں بالکل کلیئر ہونا چاہیے اور ایموشنلی ویل چارجڈ ہونا چاہیے۔ میں، ہم، وہ، اس کو ذرا کر کے دے، اور اس کو یہ لفظوں میں کچھ لگ رہا ہے کہ مبہم ہو، لیکن جب آپ کرنے بیٹھیں گے نا، 2 منٹ کر لیا کیجئے، 2.5 منٹ، 5 منٹ، تو میں ہوں کہتے ہی آپ میں ہونے کے انسانی خصائص اور اوصاف اور امتیازات اور معانی اور احوال پیدا ہو جائیں گے، اور بخدا ہو جائیں گے۔ کر کے دیکھنا۔
یہ میں کوئی مذہبی تبلیغ نہیں کر رہا اس وقت، میں اس وقت کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے آدمی ہونے سے فلفلڈ حالت میں رہیں۔ سب سے زیادہ بیسک چیز ہے کہ میں اپنے آدمی ہونے کے حوالے سے مطمئن رہوں۔ تو وہ اطمینان اگر مجھے اپنے آدمی ہونے پر نصیب نہیں ہے نا، تو وہ میری ہر آئیڈینٹی کو ڈسٹارٹ کرے گا، ان ہیومن بنا دے گا۔ جو لوگ اپنے آدمی ہونے سے سیراب ہیں، مطمئن ہیں، وہ مذہب میں آتے ہیں تو بڑے لوگ بنتے ہیں، وہ اللہ سے تعلق پیدا کرتے ہیں، بندگی کو اپنی پہچان بناتے ہیں، تو بندگی اپنے تمام تقاضوں کے ساتھ ان کے لیے جیسے بہت آسان ہو جاتی ہے۔ وہ بندگی کے ٹوٹل پیکج کو تدریج کے بغیر ایگزاسٹیولی جیسے اختیار کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے آدمی ہونے سے مطمئن ہے۔ لیکن اگر میں اپنے آدمی ہونے سے مطمئن یا بہت کلیئر ہیڈڈ نہیں ہوں، تو اور میں نے اسے کسی امتحان سے بھی نہیں گزارا ہے، کیونکہ آدمی کو تسکین ہوتی ہے امتحان سے گزر کے، کہ آپ میرے دوست ہیں، بہت دوست ہوں گے، لیکن جب تک مجھے آپ کے لیے کسی سے لڑنا نہ پڑے، قربانی نہ دینی پڑے، اس وقت تک خود مجھے یقین نہیں آئے گا کہ میں آپ کا دوست ہوں۔ ماں باپ ہوتے ہیں، ان کی خدمت نہ کرنی پڑے، وہ سب آرام سے رہ رہے ہوں، تو آدمی کو جیسے ایک کمی سی محسوس ہوتی ہے کہ یا میں ٹھیک بیٹا نہیں ہوں۔ تو ٹیسٹ آدمی چاہتا ہے کہ وہ اپنی ہر حالت کو ٹیسٹ کرے، تاکہ اسے زیادہ مفید بنا سکے، زیادہ بامانی بنا سکے، زیادہ مستقل بنا سکے۔ تو اس کا ٹیسٹ یہ ہے کہ آدمی ہوئے بغیر کچھ بھی ہونا اس سسٹم پر دھبا لگانے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یعنی میں آدمی ہوئے بغیر باپ بن جاؤں، میں آدمی ہوئے بغیر پاکستانی بن جاؤں، مسلمان بن جاؤں، کچھ اور بن جاؤں، تو وہ تو سب کچھ خلا میں ہے نا، کیونکہ یہ سب ہونا جو اختیاری ہونا ہے، یہ تو میرے رد اور میرے اختیار میں ہے نا، مسلمان ہونا، پاکستانی ہونا، یہ ہونا، وہ ہونا۔ تو وہ سب جو ہے وہ بالکل ہی جیسے غیر انسانی اختیار کا موضوع بن جائے گا، کیوں میں نے اپنے آپ کو آدمی ہونے کی حد تک تو پہنچایا نہیں، میں خود اپنے آدمی ہونے سے مطمئن نہیں ہوں۔ تو خیر وہ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ میں الگ سے عرض کروں گا، وہ سائیکالوجی آف ریلیجن کے عنوان سے، سوشالوجی آف ریلیجن، سائیکالوجی آف ریلیجن، لیکن یہ بعد میں کریں گے۔ پہلی یہ بات کہ ہم میں ہوں کہیں اور ذہن سے لے کر دل تک جیسے اپنے کو دریافت کر لینے کی خوشی محسوس کرے گا، میں ہوں۔ تو جب تک اطمینان نہ ہو اس پہ غور کرتے رہیں، فوکسڈ رہیں، پھر یہی میں ہم بنتا ہے ہم ہیں۔ اب اس ہم ہیں، یہ ہم کسے کہتے ہیں؟ ایک کالونی آف ایگوز، ایک کالونی آف آئیز، جہاں کا ہر یونٹ میں ہے نا، یعنی 100 میں مل کر ایک ہم بن گئے۔ تو کیا ہم ہونا میں ہونے سے زیادہ اہم ہے؟ کیا میں جز پر اصرار کروں یا کل کو اپنی پہچان بناؤں؟ میں ایک ہے نا، جز ہے، ہم میں 100 میں ہیں،
تو اس ہم کی تعمیر ہو ہی نہیں سکتی جب تک ہر یونٹ اس بات پر تیار نہ ہو کہ میں اپنے جزو ہونے کی حفاظت نہیں کروں گا، میں اپنے آپ کو اس کل سے ڈیفائن کرواؤں گا. یعنی جب میں کہوں گا تو اس کے اندر 99 میں جو باقی ہیں وہ بھی شامل ہوں گے، اور جب میں ان کی طرف دیکھتے ہوئے ہم کہوں گا تو ہم سب لوگ جو ہیں وہ میں سے گویا ایک بلندی پیدا کرنے کی حالت میں رہتے ہوئے میں ہونے سے منکر ہوئے بغیر ایک نئی حالت وجود کو اپنے ارد گرد پھیلتا ہوا دیکھ رہے ہیں. تو اگر یہ سب باتیں مفید ہیں اور سنجیدگی کے ساتھ ان پر سوچنا چاہیے، تو میری رائے میں خاص طور پہ نوجوانوں پر یہ لازم ہے، یعنی ان کی تعلیم سے بھی زیادہ لازم ہے کہ وہ اس میں ایک کرسٹلائزڈ ریئلائزیشن تک پہنچے، اطمینان تک پہنچے. ہم اس سے جو مراد ہے، جو میں نے عرض کیا کہ ہم اپنے آدمی ہونے سے مطمئن رہیں، ہم اپنے آدمی ہونے کے سلسلے میں کسی گلٹ کا شکار نہ رہیں، ہم اپنے آدمی ہونے کی بنیادی حیثیت اور اہمیت کو سمجھنے اور اسے برقرار رہنے والے جذبے کے ساتھ رہنا سیکھیں. یعنی بہترین ذہن کا میں، بہترین دل کا میں، بہترین ارادے کا میں، یہ پہلے اپنے آپ سے اطمینان والا تعلق پیدا کریں، پھر آگے چلیں. تو آج کل جو بڑا بحران، ابھی ہم وہ پہ نہیں گئے، وہ پہ اگلی بار چلے جائیں گے. کبھی آپ لوگوں نے غور کیا کہ انڈیویجول غائب ہوتا جا رہا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ انڈیویجویلٹی غائب ہوتی جا رہی، کہ یہ منفرد آدمی ہے، وہ مختلف آدمی ہے، وہ بالکل ایک الگ شخصیت ہے. اب شخصیتوں کا تنوع رہ گیا ہے نوجوانوں میں. جیسے ہوتا نہیں کہ ہر آدمی کا ایک مزاج ہوتا ہے، اس کا ایک الگ ہینڈ رائٹنگ ہوتا ہے، اس کا ہاتھ ہلانا الگ ہوتا ہے، اس کا بولنا الگ ہوتا ہے، اس کی پسند ناپسند الگ ہوتی ہے، اور اس کی شخصیت جو ہے وہ انفرادیت کے ساتھ دوسرے میں منتقل ہوتی ہے. مطلب اسے ہر دیکھنے والا یہ کہے گا کہ یہ ہم سے مختلف ہے. تو اب اس طرح کی انفرادیت جو ہے وہ اس کے مظاہر کتنے رہ گئے ہیں کہ نہیں بھئی یہ جو ہے یہ ایک سوال ہے، یہ سوال کا حل جو عام حل ہے وہ اس راستے پہ چل کے ہے، یہ آدمی مخالف سمت سے اس کا جواب نکال لیتا ہے. یا یہ ایک مثال طور پہ دنیا کیا ہے، تو ہم کہتے ہیں فزکس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، فلاں پیراڈائم میں یہ ہے. یہ شخص جو ہے یہ دنیا کو ایک نفسیاتی تجزیے کے نتیجے میں جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے. یہ دنیا کا اس طرح تجزیہ کرتا ہے جیسے نفسیات داں جو ہے وہ انسانی نفس کا تجزیہ کرتے ہیں. تو یہ جملہ آج کے لوگوں کے لیے میننگ لیس نہیں ہے، لیکن کیا یہ فقرہ میننگ لیس ہے کہ دنیا کا تجزیہ بھی یہ سب کیمسٹری اور فزکس وغیرہ کافی نہیں ہے؟ دنیا کا تجزیہ اس طرح کرو جیسے آدمی کا تجزیہ کیا جاتا ہے، انالائز کیا جاتا ہے. دنیا انالیسس چاہتی ہے آدمی ہی کی طرح.
تو یہ فقرہ مطلب یا تو آج بے معنی ہے یا بالکل جیسے مجہول فقرہ ہے، یعنی کہ یہ ناقابل فہم فقرہ بن کے رہ گیا ہے نا. اور صرف جدید لوگوں میں نہیں، مدرسے والوں کے لیے بھی یہ ناقابل فہم فقرہ ہے. تو اب انفرادیت اگر نہیں ہوتی نا تو ہر فیلڈ میں ایکسل کرنے والے لوگ نایاب ہوتے جاتے ہیں. اگر انفرادیت کا نظام نہ ہو نا معاشرے میں، شخصیتیں اب انفرادیت کے ساتھ نہ ہوں، تو پھر کسی بھی شعبے میں بڑے آدمی نہیں پیدا ہوتے. تو وہ ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ کسی بھی اب بڑے آدمی پیدا ہوتے ہیں. مسک کیسے کہ بھئی اب ایلون مسک بھی منفرد تو ہے بہرحال، تو اب اس طرح کے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے. لیکن یہ کہ اب ہیگل نہیں پیدا ہوگا، آئنسٹائن نہیں پیدا ہوگا، رومی نہیں پیدا ہوگا، کیونکہ یہ لوگ اپنے معاشرے میں اپنی انفرادیت کو ایسا بنا کے پیش کر دیتے ہیں کہ دوسروں کو منفرد ہو جانے کی تربیت حاصل ہو جاتی ہے. یعنی بڑے آدمی کی انفرادیت لوگوں کو بھی منفرد بنا دیتی ہے. تو اب انفرادیت ہوگی تو بنائے گی نا کوئی منفرد وغیرہ. تو ایک دیکھیے شخصیتوں کے امتیاز کا بحران پیدا ہو چکا ہے. ہر آدمی کا اول تو اب ہاتھ سے لکھتے کب ہیں، لیکن لکھتے بھی ہیں تو ایک سا ہینڈ رائٹنگ ہے. ہر آدمی کو ایک جیسی چیزیں پسند اور ناپسند ہیں. آدمیوں کے لڑکوں کے بولنے کا انداز ایک سا ہوتا جا رہا ہے. ان کے جو بالکل وہ جو اضطراری جیسچرنگ ہے وہ ایک سی ہوتی جا رہی ہے کہ اب ایک آدمی یوں کرے گا تو اب 100 آدمی بھی یوں ہی کریں گے. مطلب جو اچانک ہم سے سر درد ہوتا ہے، ہاتھ ہلانا، آنکھیں گھمانا، اب یہ سب مونوٹونس ہوتا جا رہا ہے. تو اس کی فکر کرنی چاہیے، اور اس کی فکر ریلیجسلی کرنی چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ مشین ہم پر غالب آ رہی ہے. یہ ایک سائبر ایپسٹیم ہے جو ہمیں کھاتا جا رہا ہے. اور کیونکہ ہم صرف آنکھ بن گئے ہیں تو ہر چیز ہم سے باہر ہے تو حقیقی اور پرکشش ہے، اور نہیں دکھائی دے رہی تو کوئی اس کی کوئی نہ طلب ہے، نہ تمنا ہے، نہ ضرورت ہے. تو خیر، تو ایک یہ، اور دوسرا ظاہر ہے کہ انڈیویجویلٹی کا کانسیپٹ نہ رہ جائے تو کلیکٹیوٹی کا تصور بھی بے معنی ہے نا. تو ہمارا اس وقت سر دست بحران یہ ہے کہ میں اور ہم، یہ ہمارے لیے وہ مطلب یہ کہ انیکسپیرینسیبل الفاظ رہ گئے کہ ہمیں نہیں معلوم ہے ہم یہ سب کیا ہے. تو اس صورتحال میں اب اس انسانی بحران میں ہم سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے نفس کا تزکیہ کرو. اس نفس پر تزکیے کا عمل کیسے شروع کیا جائے؟ یہ نفس میں نے آپ نے خود سے نہیں بنایا، یہ ہم بیماری کی طرح ہم میں پھیل گیا ہے. تو پہلا تزکیہ تو یہی ہوگا نا کہ اس میں جو تزکیہ قبول نہ کرنے والی خامی پیدا ہو گئی ہے، اس خامی کو دور کیا جائے. مطلب یہ پتھر بن گیا ہے تو اس پہ آپ چاہے کوثر و تسنیم کا پانی برساتے رہیں، اس پہ کیا ہوگا؟ تو پہلے یہ کہ اس کے اوپر مٹی وغیرہ جو بھی ہے اس سے بارش قبول کرنے کے لائق تو بننا چاہیے نا. وہ کیسے کیا جائے؟
ایک یہ، اور دوسرے یہ کہ تزکیے کے مقاصد کیا رکھے جائیں۔ جیسے کلاسیکلی تزکیے کے جو مقاصد تھے وہ ان کی فہرست لمبی تھی کہ مجھے یہ بھی، یعنی مجھے تمام میرا دین میرے اندر جو جو خوبیاں اور کمالات دیکھنا چاہتا ہے وہ مثال کے طور پہ 30-40 ہیں۔ تو طالب تزکیہ بھی اور اس کی تربیت کرنے والا استاد بھی وہ فہرست سامنے رکھ کر تزکیہ کرتا تھا اور وہ کرواتا تھا کہ مجھے اس فہرست میں درج محاسن اور کمالات کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ اسی حساب سے اس کا تزکیہ ایک آبجیکٹو انداز میں پرکھا بھی جا سکتا تھا کہ بھئی اب یہ یہاں تک پہنچا، یہاں تک پہنچا، یہاں تک پہنچا۔ تو کیونکہ اس زمانے میں سبجیکٹیوٹی نارمل تھی، معیاری تھی۔ اب کیا صورت ہے؟ اب کیا ہم وہی فہرست جو حضرت جنید بغدادی نے اپنے سامنے رکھی تھی، کیا وہی فہرست سامنے رکھ کے ہم اپنا تزکیہ کریں؟ کیا ایسا ممکن ہو سکے گا؟ کیا اس فہرست کو دیکھنے کے بعد نفس میں تزکیے کی قبولیت پیدا ہونے میں رکاوٹیں مزید بڑھ تو نہیں جائیں گی؟ یہ سب دیکھنا فراست ہے، حکمت ہے۔ تو پچھلی مرتبہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارا ایک نیا بحران یا نیا مسئلہ ہے یکسوئی بہت زیادہ اور بہت مختصر اور بہت نان کوگنیٹو، یہ آج کے آدمی کا مسئلہ ہے کہ ایک وہ کمپیوٹر پہ ایسے دیکھے گا کہ اتنی دیر اگر کوئی اللہ کی طرف توجہ کر لے تو واصل ہو جائے گا جس توجہ سے یہ دیکھ رہا ہے۔ تو لیکن اس کا اسپین کم ہے کیونکہ توجہ ذہن کی بیداری کے ساتھ ہوتی ہے اور احساس کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اس کو دیکھتے ہی تھوڑی دیر میں ذہن سن ہو جاتا ہے، احساسات غائب ہو جاتے ہیں، تو وہ اس کا اسپین بہت کم ہے۔ یکسوئی غیر انسانی حد تک فوکسڈ ہے، لیکن یہ کہ اس کا اسپین نہیں ہے، اس سے یہ لکیر نہیں بنا سکتا، ڈاٹس بنا سکتا ہے، یہ ڈاٹ پہ فوکس کر سکتا ہے، لکیر یا دائرے پہ نہیں۔ تو ایک غیر انسانی یکسوئی کی عادت پڑ جانے سے انسانی یکسوئی کا تصور اور اس سے وابستہ احساسات اور نظریات اور مقاصد یہ سب فنا ہو کر رہ گئے ہیں۔ یہ سب جیسے اجتماعی ول سے نکل گئے ہیں، اجتماعی حافظے سے خارج ہو گئے ہیں۔ یہ ہمارا بحران ہے۔ اور ہوا کیا کہ کیونکہ ہم اس میں کنزیومر اینڈ پر ہیں، ہم اس میں بیگر اینڈ پر ہیں، تو فقیر میں جتنا حوصلہ ہوتا ہے اتنا ہی ہم اس سے حاصل کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کوئی کشکول لے کے بادشاہ کے پاس یہ جا کے تھوڑی کہے گا کہ سارا خزانہ اس میں بھر دو، اس کا یہ حوصلہ ہی نہیں پڑے گا۔ تو ایک پیراسائٹل، ہم اس دنیا میں پیراسائٹس ہیں، اور جیسے ان کی بوری میں سے جو چینی گر جاتی ہے ہم چیونٹیوں کی طرح اس کو اٹھا اٹھا کے اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ یہ حالت ہے، اس کو ریئلائز کیجئے، اور اس کو آپ نے کوئی نیا علم ایجاد نہیں کیا، آپ نے کوئی نئی تھیوری ایجاد نہیں کی، آپ نے کوئی کام آ سکنے والی ٹیکنالوجی تو کیا آپ نے نیا کوئی برتن بھی نہیں بنا پائے۔ آپ کے کپڑے، آپ کے برتن، آپ کے جوتے، یہ سب کچھ نقالی کے نتائج ہیں، ان میں بھی کریٹیوٹی نہیں ہے۔ ہم تو یہ ہے ہمارا
تو ہوتا یہ کہ یہی جو ہے فرض کیا کہ یہ دیکھ رہا ہو اسے بنانے والا، تو اب وہ اس کو جس نظر سے دیکھے گا، ہم آپ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس پروڈکٹ کو اس نگاہ سے دیکھ سکیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ اس پہ کرتے ہیں کہ میں نے ایم ایس کر لیا، میں نے پی ایچ ڈی کر لی، تو یہ پی ایچ ڈی کرنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ تم نے اپنا کشکول بڑا کر لیا۔ تو اس پہ ذرا سا ایک حمیت محسوس ہونی چاہیے، اور ہم کبھی بھی اس سے پیدا ہو جانے والے یقینی خطروں کے آگے ثابت قدم رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ یعنی اب ہماری سائیکی یہ ہو گئی ہے کہ اے آئی کا جتنا بھی ان ہیومن آرڈرنگ ہوگی ذہن کی، وہ سب سے زیادہ ہماری ہوگی، ان لوگوں کی نہیں ہوگی جو اے آئی بنا رہے ہیں۔ وہ اس پہ پھر بھی قابو میں رکھیں گے۔ ہم دیکھے گا کہ کس تیزی سے بہتے چلے جائیں گے، اور دماغ کا استعمال کتنی تیزی سے چھوٹتا جائے گا۔ نہ پڑھانے والا نہ پڑھنے والا وہ اس بات کو کوئی سنجیدہ اہمیت دیتا ہے کہ ہیومن ذہنی ورکنگ کے نتیجے میں علم حاصل ہوتا ہے۔ علم ڈیٹا کا نام نہیں ہے، علم کاگنیشن اور کریٹیکل ایبیلٹی کا نام ہے۔ تو اب اتنے بڑے ڈیٹا میں آڈٹ کرنے آپ مجھے بھیجتے ہیں تو میں کیا آڈٹ کروں گا 15,000 صفحے میں؟ تو وہ میں 15 صفحے بنا کر پورے اپنے آبجیکٹ کو 15 صفحے کر کے اس پہ فوکس کر کے اس پہ اپنے ذہن کا غلبہ جو ہے اسٹیبلش کرتا ہوں، اور وہ غلبہ اسٹیبلش ہونے کا جو نتیجہ میرے ذہن پہ پڑتا ہے وہ میرا علم ہوتا ہے، یا وہ میری علمی صلاحیت ہوتی ہے۔ اب کیا ایک کلک کیا سب کچھ آ گیا، اتنا زیادہ آ گیا کہ وہ برٹش کونسل میں اتنی زیادہ کتابیں نہیں ہیں جتنی اس میں آ گئی ہیں۔ تو یہ جو جدید تعلیم یافتہ لوگ اکڑ کے چلتے ہیں، ان کو زیادہ شرمندہ ہونا چاہیے۔ مدرسے والے کے پاس کشکول نہیں ہے، کشکول یہ لیے پھر رہے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ زیادہ بڑی عزت نفس کو اپنی گنوا رہے ہیں۔ تو اب اس پہ دیکھیے، تو خیر وہ میں کہہ رہا تھا کہ وہ یکسوئی، کیونکہ یکسوئی ایک ایونٹ کی طرح ہے، کسی تصور کو تخلیق نہیں کرتی، کسی تخیل کو بیدار نہیں کرتی، اس کی طرف فوکسڈ ہو کر۔ تو وہ ہے بہت زبردست کہ اگر یکسوئی ایک تار ہو اور وہ نیلے رنگ کی ہو اور وہ نیلے رنگ کا ڈاٹ بن رہا ہے، تو کمپیوٹر پہ بیٹھے لڑکے کا وہ ڈاٹ 1-2 سیکنڈ 10 سیکنڈ کے لیے نہیں ہلتا۔ وہ میرے بس میں نہیں ہے وہ ڈاٹ بنا کر اس پہ ایسا فوکس رکھنا کہ وہ 5 سیکنڈ بھی برقرار رہے۔ لیکن آج کے لڑکوں میں یہ صلاحیت ہے، اور یہ پریشان کن صلاحیت ہے، کیونکہ یہ سیلف نیگیشن ہے، لیکن خیر وہ الگ بات ہے۔ تو ایک مشینی سی یکسوئی اور اس کا بہت تھوڑا اسپین، وہ بھی بہت شارٹ اسپین فوکس جو ہے، اس ماحول میں اس ذہن کو تزکیے سے مانوس اور راضی کیسے کیا جائے، جس کی کوئی بھی یکسوئی ہیومنائز نہیں ہو پاتی۔ یہ دوسری بات میں کہہ رہا ہوں، یہ آپ کو عادت ڈال رہا ہے یکسوئی، خالی خولی یکسوئی کی، کانٹینٹ لیس یکسوئی کی، پرپز لیس یکسوئی کی۔ تو اب اس طرح کی کوئی خلائی سی یکسوئی پیدا ہو جائے تو اس سے کیا نتائج نکلیں گے؟ مطلب میں یہاں وہ نوجوان ہیں جو بہت ذہین طالب علم ہیں ان چیزوں کے،
میں ابھی چاہے کہیں تو ابھی مظاہرہ کر دکھا دیتا ہوں کہ ایک سوال میں دیتا ہوں اور وہ اے آئی وغیرہ کے چیمپئن ہیں، وہ اس سوال کا جواب نکال کے دکھاتے ہیں، مطلب سادہ سے سوالات بھی۔ تو آپ لوگوں کو وہ آدمی ملتے ہی نہیں ہیں جو یہ بتائیں کہ یہ سب ڈھکوسلا ہے، یہ جو چیز بھی ذہن میں پروسیس نہیں ہوگی وہ علم نہیں ہے، وہ چاہے غلط ہو یا صحیح ہو، وہ علم نہیں ہے جس کی تعمیر میرے ذہن میں کوگنیشن سے نہ ہوئی ہو۔ تو آپ کی کوگنیٹو صلاحیتیں جتنا نقصان اٹھا رہی ہیں اس کا اگر اندازہ نہیں ہے تو پھر بہت مشکل ہو جائے گی اپنے بڑے مقاصد کی طرف متوجہ ہونے میں۔ اب تزکیہ کیا ہے کہ میں اپنے نفس کو نفس سے بندگی بنا لوں، یعنی میرا نفس محض ایک وہ فورس نہ رہ جائے، یہ بندگی کی طاقت، یعنی اس کی امارگی جو ہے وہ بندگی سے مغلوب ہو جائے، یہی ہے نا تزکیہ کا مطلب۔ تو اگر بندگی ہی کا کوئی مفہوم میرے ذہن میں نہ ہو، یعنی بندگی کا مفہوم ہوگا کس کی بندگی؟ اب وہ جس کی بندگی مجھے درکار ہے اور اس کے لیے میں اپنے آپ کو 10 مصیبتوں میں ڈالنے کا اہتمام بھی کر رہا ہوں، 50 لذتیں چھوڑنی پڑیں گی، بہت سارے مفادات چھوڑنے پڑیں گے، تو کس کی بندگی؟ یہ جس کی بندگی ہے اس کا کوئی لیونگ تصور ہے کسی کے پاس کہ دیکھو اس کی بندگی، کہ آدمی بتا دے کہ اس کی بندگی اور سامنے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے لوگ ہل جائیں۔ اب وہ جس کی بندگی کے لیے مجھے بلا وجہ اپنی دنیا چھوڑنی ہے، اپنی لذتیں چھوڑنی ہیں، وہ خود ایبسٹریکٹ فارم کے طور پر بھی موجود نہیں ہے، وہ اپنی کسی بھی طرح کی کوئی پریزنس میری ہول کانشسنس میں نہیں رکھتا۔ یہ مسئلہ ہے، جو اصل مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے۔ تو اب اس میں جیسے پچھلی مرتبہ میں نے یکسوئی کو تھوڑا ہیومنائز کرنے کے لیے پچھلی مرتبہ کچھ بات عرض کی تھی، تو آج اس کا دوسرا پورشن بھی عرض کیا ہے، وہ یہ کہ میں ہوں، ہم ہیں۔ اس کو بھائی کرنا، کوئی آدمی تم سے اتنی زیادہ محبت کا مظاہرہ نہیں کر سکتا جتنی محبت اس مشورے میں ہے۔ میں اور ہم کو ایکسپیرینس کرو ذہن کی بیداری کے ساتھ، یعنی ذہن اس کو نوٹ کرتا چلے جائے۔ ذہن کیا ہوتا ہے کہ وہ دل کے ایک لمحے کے تجربے کو 1 مہینے کی تفصیل دے دیتا ہے۔ یہ دل میں ایک لفظ آتا ہے، دماغ اسے کتاب بناتا ہے۔ تو دماغ ہر مسلمہ شے کو تفصیل دیتا ہے، ورنہ وہ دماغ گھٹیا دماغ ہے، وہ محض مغز ہے، ذہن نہیں ہے۔ ذہن کا یہ آلٹر ہے کہ یہ اجمال کو تفصیل دیتا ہے، یعنی ایک لفظ کو کتاب بنا دیتا ہے۔ یعنی اگر اس نے اپنا مسلمہ مان لیا، یہ شرط ہے کہ ذہن جن چیزوں کو ہمیشہ کے لیے تسلیم کر لینے کا ارادہ کرتا ہے یا ہمیشہ کے لیے رد کر دینے کا عزم کرتا ہے، یعنی اپنا پرنسپل پرسپیکٹو جب بناتا ہے تو اس کو تفصیل دیتا رہتا ہے۔ مطلب وہ جو تفصیل دینے کا عمل ہے نا، جیسے اس سے پرنٹر سے پرنٹ نکلتا چلا جا رہا ہے، تو ذہن اس پرنٹر کی طرح ہو جاتا ہے
کہ وہ تفصیل دیتا جاتا ہے، اس تفصیل کے جاری ہو جانے کا جو حصہ آپ کے حافظے میں رہ جاتا ہے وہ آپ کا شعور ہے۔ میں اور ہم کو تفصیل دو۔ اب میں تو چلو میں تو کوئی شبہ نہیں نا، دنیا میں کون ہے جو کہے کہ میں نہیں ہوتا، مطلب سب سے یقینی چیز ہے نا میں۔ تو اس میں کو ایکسپیرینس کرو، اس میں کو ریکانسیپچولائز کرو، اس میں کو سگنیفیکنٹ بناؤ، یہ عزم لے کے چلو تو دماغ جو اس کی تفصیل فراہم کرے گا وہ تفصیل آپ کو میں بنا دے گی۔ ابھی ہم میں ہونے کے امیدوار ہیں، پھر ہم میں بنیں گے۔ میں کیا، ہیومن آئی، انسانی میں۔ ہم نے مذہبی رویوں کو انسانی رویوں سے ٹکراؤ کی حالت میں ڈال دیا ہے۔ یہ بدترین جرم ہے کہ ہم انسان نہ ہونا گوارا کر لیتے ہیں اپنی کسی ضد کے معاملے میں۔ تو یہ سب فضولیات ہیں، اور یہ سب ظاہر مذہبی اصطلاح میں بات نہیں کر رہا، یہ سب بے وفائی کے ثمرات ہیں اللہ سے۔ لیکن یہ کہ وہ ہم بعد میں دیکھ لیں، پہلے ہم اللہ کی کوئی پریزنس کے امین تو بنے نا۔ صرف وہ میں ہے جو وہ کی طرف متوجہ ہے، صرف وہ میں ہے جو ہم بننے میں کامیابی کی حالت میں وہ پر فوکسڈ ہے، اپنے پورے دل کے ساتھ، سارے ذہن کے ساتھ، تمام ارادے کے ساتھ۔ یہ ہے مطلب ہمارا جو کانسیپٹ آف مین ہے۔ لیکن یہ کانسیپٹ آف مین جو انسان کے اوریجنل یونیورسل اخلاقی معیارات ہیں، وہ جو تقاضے ہیں، وہ پورے کر کے حاصل ہوں گے نا۔ شریعت اچھا بنانے کے لیے نہیں آئی ہے، اچھے آدمی کو مزید اچھا بنانے اور بروں کو اس اچھائی کی طرف راغب کرنے آئی ہے جو وہ اچھا آدمی ایمان لانے سے پہلے اس کا حامل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ جو تم میں جاہلیت میں اچھے تھے وہ ایمان لانے کے بعد بھی اگلی صفوں میں اچھے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر ایمان نہ لانے والے اور اپنے کام آنے والے لوگوں کی تحسین نہیں کی ہے، جو ان پر ایمان نہیں لائے تھے لیکن ان کے کام آئے تھے، ہمیشہ تحسین کی۔ تو ہمارے یہاں عجیب طرح کا ایک نظام بن گیا ہے کہ نہ گہرائی رہ گئی، نہ دل کی حضوری رہ گئی، نہ عاجزی کے ساتھ مجاہد بننے والی حالتیں رہ گئیں۔ اپنے کو بڑا بنائے رکھنے کی خاطر علم دین اور طریقت وغیرہ سیکھی جاتی ہے۔ تو اس سب ماحول میں ظاہر ہے کہ ہمیں کون پوچھے گا؟